ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غالباً حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار وہاں سے قریب سے گزرے، تو آپ مزار مبارک پر جو ہے وہ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو آپ نے وہاں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھا، دعا پڑھی، اور لوگوں کے حالات دیکھے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں بھی یہ نہیں خیال ہوتا کہ میں جماعت کے ساتھ مل لوں، ہم نے جو چیزیں گھر سے یاد کر کے آئے ہوتے ہیں یا کسی رواج کی نظر ہو تو ہم اس کو ضرور کرتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جی نے عرض کی کہ حضرت یہ آپ کے مزار پر لوگ کتنی حدوں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، یہ آپ نے نہیں خیال فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ضرور دیکھیں، ہم اپنی زندگی حیات جو خلق کی ہے اسے بسر کر کے برزخ میں پہنچ چکے ہیں۔ میاں اس زندگی کے مکلف آج آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ حق کا اختیار کرنا، حق کا پہنچانا اب آپ مکلف ہیں، اور اگر یہی فرمان میں اپنے سامنے رکھوں اور میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور بھائیوں آپ کے سامنے رکھوں تو آج کا مکلف کون ہے؟ کون ہے جو یہ جانے وحدہ لا شریک لہ کا ایمان ابتدا نہیں ہے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ نہیں ہے جہاں سے ایک ایک حصے کی آشنائی ملتی ہے اور واحد در ہے اور کوئی جگہ ہے نہیں؟ کون ہے جو یہ نہ جانتا ہو؟ ایمان کے حصے کون نہیں جانتا؟ قرآن کریم ہو، سابقہ قیام ہو، آیات ہوں، انبیاء رسول کی بات آئے، موت کی بات آئے، قیامت کی بات آئے، برزخ سے حشر تک کی بات آئے، عبادات میں فرائض نماز کی بات آئے، سنت کی آئے، نوافل کی آئے، معاملات میں حلال اور حرام کی بات آئے، صحیح اور غلط کی بات آئے، کون ہے جو یہ کہے میں نہیں جانتا؟ ارے جب ہم سب جانتے ہیں ہمارے اعمال ایسے کیوں نہیں؟ ہماری آنکھوں میں حیا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے قدموں میں حیا کیوں نہیں ہے؟ ہماری گفتار میں وہ لحاظ جو قرآن عطا فرماتا ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لین دین میں انصاف کیوں نہیں ہے؟ اگر پولیس والا بلائے، ایک جوڈیشری کا بندہ بلائے، کسی کا سمن نکال دیا جائے، وہ نہ صرف پیش ہوتا ہے، ایک ایک بٹن بھی درست کرتا ہے کہ میرے کپڑوں کا کوئی ایسا حصہ جس پر سوال اٹھ سکے وہ نہ ہو، جس پر جج صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ روز محشر نہیں یاد ہمیں؟ تو سمجھ آتی ہے کہ فقط جاننے سے عمل حاصل نہیں ہوتا، اس جاننے کے ساتھ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے جو وہ درد دے، جو وہ طاقت دے کہ سمجھ آ جائے نہیں میری منشا کیا ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیا ماننا ہے؟ وہ ماننا ہے جو اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے، اور یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو دنیا میں سب سے جو مشکل حصہ ہے نا، اور یا سب سے جو قیمتی بات ہے وہ ہے جان۔ یہ مثال دیتے ہیں کہ بلی کے بچوں کو بھی جب آپ مارنے جائیں تو وہ لڑ پڑتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی مثال دیتے ہیں جب جلنے لگے نا تو بلی اپنے بچوں کو پاؤں تلے دیتی ہے۔ آپ خیال کریں ہم جتنے بھی جھگڑتے رہیں میرے عزیز، میرا گھر، میری اولاد، جب جان پر پڑتی ہے تو اس وقت کو نہیں یاد ہوتا کہ عزیز کون ہے اور غیر عزیز کون ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے ہوش نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ حق نصیب ہو جائے، روز محشر جب شہداء سے پوچھا جائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا یہ نہیں ملتا؟ وہ عرض کریں گے بار الہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، جو لذت تیرے نام پر سر کٹانے کی ہے بار الہ وہ اور کہیں نہیں پائی۔ پھر زندگی میں یہ مشکل نہیں رہتا کہ میں اٹھوں کیسے، میں نماز کیسے پڑھوں، میں حلال کیسے کماؤں، حرام سے کیسے بچوں، میں حق کیسے کروں اور نہ حق کو کیسے چھوڑ دوں۔ پھر یہ مشکلیں نہیں رہتی کیونکہ یہاں سے شہادت آ رہی ہوتی ہے، اور یہ بادشاہی ہے۔ جب یہ بادشاہ سرنگوں ہوتا ہے اللہ کے حضور تو پھر اس کے احکامات وہ ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اس سے باہر پھر یہ نہیں سوچتا۔